اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس چیز نو شعر وچ بیان فرمایا ہے، دن لاہو میں کھونا تجھے، لاہو کہتے ہیں کھیل کود ہے کہ ساری دیہڑی بس کھیڈاں وچ گزار چھڑنی ہے، شب بھر صبح تک سونا تجھے، ساری رات سویر تک ستا رہنا، کوئی اللہ اللہ علی تینوں پریشانی نہیں بظاہراً تو ذہن وچ لیندا۔ آپ فرماندے نے نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تینوں رب دا ڈر ہے تے نہ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے حاضر ہونے دی جڑی شرمندگی ہونی اس دا تینوں کوئی خوف ہے۔ جس وقت چیزاں نہیں ہیں نا تے تو بظاہراً تے انسانی شکل ہی زندگی گزاری ہے، لیکن حقیقت وچ حیوانی اور شہوانی اور غضبانی انہاں صفات نال زندگی گزاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذکر کیتا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت نو امت وسط قرار دیتا ہے، یعنی اعتدال والی امت۔ یہ ہر معاملہ اعتدال میانہ روی نال سر انجام دے گی، چاہے عقائد دا معاملہ ہوئے، عبادات دا معاملہ ہوئے، معاملات معاشرے دے جو آپس وچ ہوندے نے لین دین اس معاملے چ، یعنی ہر صورت وچ میانہ روی اختیار کرن گے۔ اس دے وچ ایک چیز ذکر کیتی سی کہ مال خرچ کرنے چ بھی میانہ روی اختیار کرن گے، کیونکہ اسلام سانوں مال خرچ کرن لگیاں بھی میانہ روی دا حکم دیندا ہے، کنجوسی تو اور فضول خرچی تو منع فرماندا ہے۔ فضول خرچی دے بارے ذکر کیتا سی، جتھے خرچ کرنا شریعت نے منع کیتے ہے اتھے خرچ کر دینا یہ فضول خرچی ہے، اور جتھے شریعت نے خرچ کرنے دا حکم دیتے ہے، خرچ کرنے دا فائدہ بھی ہوئے کہ بندہ اپنی وسعت دے باوجود خرچ نہ کرے تے او کنجوس بندہ ہوندا ہے اور کنجوسی والا معاملہ کر رہا ہوندا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ دینے دا شریعت دا حکم ہے، بندہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کردا، صلہ رحمی نہیں کردا، جتھے ضرورت ہے اتھے خرچ کرنے تو کتراندا ہے کہ کدھر میرا مال گھٹ نہ جائے، وہ بندہ کنجوسی کر رہا وے۔ اس وچ ایک حدیث پاک ذکر کیتی تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند دے اندر اپنی سند دے نال روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، ما عالا من اقتصد، جیڑا بندہ میانہ روی نال خرچ کردا ہے او دا کدے بھی دیوالیہ نہیں نکلدا، کدے بھی محتاج اور فقیر نہیں ہوئے گا۔ اج اگر اسی دیکھیے معاشرے دے اندر کہ ہر بندہ دوسرے بندے نو الا ماشاء اللہ فریب اور دھوکھا دے رہا ہوندا اور سمجھ رہا کہ میں بڑا کمال کیتا ہے، حتیٰ کہ ساڈے ملک دی جڑی حالت ہے ابتر ہوئی، یہ کئی اسباب نے، انہاں وچوں ایک سبب یہ بھی ہے کہ قومی خزانے دے نال ستیلی مال سلوک کیتا جاندہ ہے، جس نو آسان لفظاں وچ کہہ سکنے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے حضرت سیدنا عدی بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ زینت بزم کائنات غم گسارے دو جہاں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیۃ فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ، کہ اساں جس بندے نو ذمہ داری سپرد کیتی وہ حوالے کیتی ہے، انہوں کسی کام دا نگران بنایا ہے، پھر او سوئی دے برابر یا سوئی تو زیادہ کوئی چیز ساڈے کولو چھپائے گا، یعنی معمولی کرپشن بھی کرے گا، یہ خیانت شمار ہوئے گی، جس نو او قیامت والے دیہڑے اپنے نامہ اعمال وچ لے کے آئے گا، جس کا اس نو حساب دینا پئے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیڑی سخت وعید سنا رہے ہو، میں تے اپنے آپ تو جڑی ذمہ داری مینوں دتی گئی واپس لین دی درخواست کرنا کہ میرے کو ذمہ داری واپس لے لو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کی ہویا ہی؟ عرض کردے نے آپ تے اس طرح فرما رہے ہو نا کہ بددیانتی تے سزا دی ایسی سخت وعید سنا رہے ہو کہ میں تے کمب گیا ہاں، لہذا میرے کو یہ ذمہ داری واپس لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِیَ عَنْهُ انتہا، کہ میں ہن بھی یہی کہاں گا جنوں اسی کوئی عہدہ حوالے کر دیے، انہوں چاہیے کہ ہر چھوٹی اور وڈی چیز نو لے کے آوے، کسی قسم دی بددیانتی نہ کرے، پھر انہوں جو دے دیتا جائے وہ لے لوے، اور جدے تو منع کیتا جائے وہ دے تو رک جائے۔ اگر اس نو اے شرط منظور ہے کہ عہدہ لین تو بعد چھوٹی وڈی چیز کسے وچ بھی تھوڑی جنی بھی بددیانتی دی اجازت نہیں، خیانت اور کرپشن دی اجازت نہیں، اگر انہوں یہ منظور ہے تو ذمہ داری لے لے، اگر نہیں نبھا سکتا تو ذمہ داری شروع تو ہی نہ لوے۔ ایسا حدیث پاک نو بندہ اگر ذہن وچ رکھے تو بہت زیادہ معاملہ ایک ادارے دا بہترین ہو سکتا ہے، کیونکہ بے اعتدالی دا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ جس معاشرے چ بددیانتی رشوت عروج تے ہوئے اس معاشرے تو برکت اٹھا لی جاندی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں یہودیاں کولو جزیہ لین واسطے مقرر کر دیتا کہ پہلے یہودیاں دا حساب کتاب لینا ہے، پھر انہوں کو جزیہ لینا ہے، کہ یہودیاں کہا جی سانوں اپنی سلطنت وچ رہن دیو، اسی ذمہ بن کے رہنے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدلے وچ تسی سانوں تواڈے کھجوراں دے باغ وغیرہ نے اتنا وچوں حصہ، اگر تواڈی اتنی کھجور ہوندی ہے تو سانوں دینا ہے، اتنی ہوے تے اتنا دینا، مطلب فیصد مقرر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حساب لینے واسطے مقرر کر دیتا۔ یہودی شروع تو ہی بڑے چال باز نے، شاطر نے، انہوں آپس ہی مشورہ کیتا کہ جے تے اسی باقاعدہ اپنے معاہدے دے مطابق جزیہ دیندے رہے نا مسلمان حکومت نو، تے ساڈے کولے تے پیچھے بس اتنا ہی بچے کرے دا گزارے والا جہدے وچ اسی اپنا گھر دا گزر بسر کر رہی، جڑی اسی دیگر بدماشیاں کرنیاں ہوندیاں نے وہ تے ساڈے کولے کرن دا خرچہ ہی نہیں بچنا۔ انہاں کہا اکو واری اوکھے ہو لینے ہاں تے بعد وچ سوکھے ہو جاواں دے،
کہ کرنے انجاں کہ جڑا انہاں دا بندہ عامل آمدا ہے ساڈے کول حساب کتاب لیندا ہے اس نو نہ کوئی لالچ دینے تے اپنا حساب کتاب غلط کرا لینے انہاں اپنیاں خواتین دے عورتاں دے زیورات دیگر مال و دولت نقدی اکٹھے کر کے رکھ لے کہ ہن عامل آمنا اتنے دنوں تک جو آمدے جان گے اسی انہاں نوں دے دیاں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نوں انہوں نے یہی پیشکش کی کہ ساڈے کولوں لے لو تے جا کے لکھ دو دس دیو کہ انہاں دا تے مال اجڑ گیا ہے، انہاں کو شے کو نہیں بچی، وہ تے خود ہن اس طرح ہو گئے نہیں، مطلب انہاں ایک چال چلی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ رشوت ہے تے رشوت جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا اس نبی سانوں منع فرمایا نہیں لینی، اسلام وچ حرام ہے، حرام کام میں نہیں کرنا۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولیا نا تو وچوں ایک یہودی بولیا، انہیں کہا اے مسلمانوں تواڈے تے زمین و آسمان دیاں جڑیاں برکتاں دے دروازے کھلے نے انہاں دا سبب بھی ہے کہ تسی خیانت نہیں ہو کرتے۔ جدن تساں خیانت کر دیتی ادن تواڈے تے زمین و آسمان دیاں برکتاں دے دروازے بند کر دیتے جاندے۔ تے اج دیکھ لو کہ برکتاں کوئی نہیں، بظاہراً بندیاں کولے ارب پتی بھی لوگ ہیں نے، کروڑ پتی بھی ہیں نے، لیکن امن سکون برکت کوئی شے نہیں ہے۔ وہ دے کئی اسباب نے، انہاں چ ایک سبب ہے کہ اسی بد دیانتی بھی بہت زیادہ کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت وچ ایران دے علاقے نو جس فتح کیتا گیا تے جڑے ایران دے گورنر سن انہاں مال غنیمت اتھوں اکٹھا جڑا ہویا سی وہ مدینہ منورہ بھیجیا۔ انہاں وچوں نا ایک خاص مال غنیمت دا حصہ سی سونا۔ انہاں خط لکھیا وہ سونا الگ کیتا وچوں، اس دے نال ہی خط انہاں کہا اے جڑا سونا ہے نا مال غنیمت وچوں اے دو آدمیاں نوں، دو مجاہداں نوں ایسی جگہ تو ملیا وے جتھے صرف اور صرف انہاں نوں رب ویکھ رہا سی، یعنی یہ دو بندے اکٹھے سن، انہاں دونوں تے پتہ بس اتھوں چکیا ہے، بقایا کسے بندے نوں پتہ نہیں سی کہ انہاں نوں فلانی جگہ تو اے سونا لبھیا ہے، لیکن گل اے وے کہ انہاں سوئی دے برابر بھی اس وچ خیانت نہیں کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کول موجود سن تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت تو خط پڑھیا آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ میری رعایا چ اتنے دیانتدار بندے بھی موجود ہیں نے۔ جس وقت یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا حضرت جس وقت ساڈا حکمران ہی بد دیانت نہیں تے قوم نے کتھوں بد دیانتی کرنی۔ دسن دا مقصد ہے کہ اسی من حیث القوم من حیث الجماعت بد دیانتی کرپشن کرن تو باز نہیں آمدے اللہ ماشاءاللہ۔ ساڈے استاد فرماندے سی بچیا ہوئی ہے جدا ہاتھ نہیں پیا، جدا پی گیا انہیں چھڑیا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دیانتدار بننے دی توفیق نصیب فرمائے، امانتدار بننے دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا انہوں نے کافراں نے بھی صادق اور امین کیا، اے تے اسی سنانے تے کدی ذہن وچ نہیں سوچیا کہ انہوں نے کافر صادق اور امین کہنا ہے تے سانو اپنے مسلمان بھی بد دیانت کہن تے ساڈے کلمہ پڑھن دا کی سانو کل نو اجر اور صلہ ملے گا اضافی۔ یا رسول اللہ نو اسی کس طرح منہ وکھا سکاں گے، یا رسول اللہ اسی او امتی جڑے بڑے بد دیانت سی۔ جسے بندہ یہ سوچے تو کدی بھی بندہ بد دیانتی دی طرف نہ آوے۔ ایک چیز جس بندے نے دل وچ بٹھا لی ہے نا، رب دا خوف، نبی دے سامنے حاضر ہونے دا ادب والا انداز کہ مینوں شرمندہ نہ ہونا پوے، کہ مینوں نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ندامت نہ اٹھانی پوے، جنہیں یہ چیزاں ذہن وچ بٹھا لیاں نے وہ بندہ کدی بھی خلاف شریعت کم کرن دی سوچ بھی نہیں اپنے ذہن وچ لیا سکتا، چاہے جائے کہ وہ کم کرے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس چیز نو شعر وچ بیان فرمایا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے
ਲਾਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬ ਭਰ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਤੁਝੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਂਦਾ। آپ فرماندے نے نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تینوں رب دا ڈر ہے تے نہ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے حاضر ہونے دی جڑی شرمندگی ہونی اس دا تینوں کوئی خوف ہے۔ جس وقت چیزاں نہیں ہیں نا تے تو بظاہراً تے انسانی شکل ہی زندگی گزاری ہے، لیکن حقیقت وچ حیوانی اور شہوانی اور غضبانی انہاں صفات نال زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، دھڑک اٹھے گا دل یا پھر دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا دل یا پھر دھڑکنا بھول جائے گا، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔